السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں سسپینس ناول تابوت بائی ایم اے راحت کی ناول۔ یہ ناول اب تک کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے ضرور بتائیں۔ چلیے سنتے ہیں آگے۔ دوسری صبح اس وقت جاگا جب آئرن فیرین نے خود ہی میرے تابوت کا ڈھکنا کھول کر مجھے آوازیں دیں۔ میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ گیا۔ صبح بخیر، آئرن فیرین نے کہا۔ آہ، یہ تو کتارا ہے۔ ذہن میں رامیس کی آواز ابھری۔ کون کتارا؟ میں نے چونک کر سوال کیا اور آئرن فیرین مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا کہا تم نے؟ نہیں، کچھ نہیں، میں نے سنبھل کر کہا۔ نہیں، غلط کہہ رہے ہو تم نے ابھی کسی کتارا کا نام لیا تھا۔ کون ہے یہ؟ رات کو خواب میں دیکھا تھا اسے، ذہن پر وہی مسلط تھی۔ اچھا، تو اب تم کسی کتارا کے خواب بھی دیکھنے لگے؟ بھوک لگ رہی ہے، اٹھو ناشتہ کر لیں۔ کمال کی شخصیت ہو، تمہیں کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ سوچتی ہی نہیں؟ تو پھر کیا سوجھے یہاں اس قید خانے میں؟ میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے باہر نکل جاؤں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان ظاہر کر دوں، اور اس کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ جو کچھ سلوک بھی کریں کم از کم آزادی تو ہوگی، کھانے پینے کو تو دیں گے۔ یہاں رہ کر تو بڑی جھنجھلاہٹ سوار ہو رہی ہے، اعصاب بالکل ہی شل ہو کر رہ گئے ہیں۔ تم اپنی ہر سوچ میں آزاد ہو فیرین، میں بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم کر سکتے ہو، کیوں نہ تم بھی باہر چلو؟ جی نہیں، آپ ایک حسین اور نوجوان خاتون ہیں، آپ کو تو ہر شکل میں قبول کر لیا جائے گا، لیکن مجھے وہ لوگ بڑے اطمینان سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، میں نے کہا۔ آئرن فیرین ہنسنے لگی، پھر بولی، نہیں، میں کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ رات کو دیر تک اس بارے میں سوچتی رہی اور بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں باہر چلی جاؤں۔ تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ تم جہاز میں کیسے آئیں۔ کوئی سوچتا ہے تو سوچتا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ گویا تم آخری فیصلہ کر چکی ہو؟ ہاں، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تم نہیں چلو گے؟ لیکن میں اوپر جا کر تمہارے بارے میں بھی ان کو بتا دوں گی، اس نے کہا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ تب تو مجھے تمہاری ٹانگیں توڑ کر اس تابوت میں تمہیں سچ مچ کی ممی بنا کر رکھنا پڑے گا، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو، تم جانتے ہو میرے پاس پستول ہے، آئرن فیرین بولی، اور پھر جھنجھلا کر کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کھانے کا بندوبست کرو، تم فضول باتوں میں مجھے الجھا رہے ہو۔ یہ ذمہ داری تمہاری ہے، جو کچھ موجود ہے اٹھاؤ اور کھا لو، میں نے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کہا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ آئرن فیرین مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جہاں اس نے کھانے پینے کا سامان محفوظ کیا تھا۔ رامیس پھر میرے دماغ میں بولا، رب ای آ کی قسم، وہ ہو بہو کتارا کی شکل میں ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، پہلے تم رائے مساس کی شکل میں میرے سامنے آئے اور اب یہ لڑکی۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ یہ میری ایک خاص خادمہ کتارا کی ہم شکل ہے، اتنی ہم شکل کہ اسے دیکھ کر کتارا کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو جاؤ، اب اس کے وجود میں سما جاؤ۔ نہیں، وہ میری خادمہ تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میرے ذہن میں اس کے لیے ایک خادمہ ہی کا تصور تھا، ایک کنیز کا تصور، جسے ضرورت سے زیادہ کبھی اہمیت نہیں دی جا سکتی، رامیس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ رامیس نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ پھر بولا، لیکن وہ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کیسے سفر کر رہی ہے؟ میری ہی طرح کی ایک مفرور ہے جو گھبرا کر بھاگی ہے اور ایران جا رہی ہے۔
تم نے اس سے اس کے بارے میں سوالات نہیں کیے؟ مجھے اس کے بارے میں جاننے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، بس اچانک ہی اس کا ساتھ ہو گیا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا میں نے اسے سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ تو تم کر لو، میں نے کب انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ تمہارے سامنے صرف سچ بولے گی، سچ اور صرف سچ۔ آئرن فیرین ناشتہ لے کر میرے پاس آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لو آخری بار ناشتہ کر لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن خود میں اب باہر جاؤں گی، دیکھتی ہوں صورتحال کیا رہتی ہے۔ تمہاری مرضی، مجھے ابھی ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا۔ کمال کے انسان ہو، آخر کسی نہ کسی وقت تو کچھ کھاؤ گے پیو گے ہی۔ ابھی ہم کون سا ایران پہنچے جا رہے ہیں؟ مجھے جب بھوک لگے گی کھا لوں گا، تم بلا وجہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی، پھر بولی، اچھا اگر تمہیں میرے باہر جانے سے اختلاف ہے تو چلو، میں نہیں جاؤں گی۔ بس میں یہاں پڑے پڑے بور ہو رہی ہوں۔ میں زندگی میں ٹھہراؤ کی قائل نہیں ہوں۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اب یہاں اس قید خانے میں پڑے رہ کر تو زندگی ایک عذاب محسوس ہو رہی ہے۔ باہر کے ہنگاموں ہی میں لطف لیا جائے۔ تم جو دل چاہے کرو، میں کون سا تمہارے بارے میں جانتا ہوں؟ میں نے کہا، اور اسی وقت رامیش نے میرے دماغ میں کہا، اس سے اس کے بارے میں پوچھو جو میں کہہ رہا ہوں، ضرور کرو۔ میں فیرین کی شکل دیکھنے لگا، پھر میں نے ناشتہ اٹھا کر سامنے رکھ لیا۔ ہم لوگوں کو اتنی قربت کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے جبکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم نے مختصراً اپنے بارے میں کہا تھا کہ حالات کا شکار ہو اور کچھ دشمن تمہاری طاق میں ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم نے وہ کون ہے اور تمہاری کہانی کیا ہے۔ کیا کرو گے میری کہانی سن کر؟ پھر بھی کچھ تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور دفتن فیرین کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، میں نے تمہیں اپنا نام غلط نہیں بتایا، میرا نام آئرن فیرین ہی ہے۔ قاہرہ کے ایک خوبصورت علاقے کی ایک عمارت میں ہوش سنبھالا تھا اور اس وقت سے اسی عمارت کی قیدی تھی۔ قیدی میں تم سے اس لیے کہوں گی کہ وہاں میرے اوپر بے پناہ پابندیاں تھیں۔ وقت پر باہر نکلو اور نکلو تو محافظ کے ساتھ۔ 2 آدمی ہمیشہ میرے اوپر مسلط رہتے تھے۔ کسی سیرگاہ میں جاؤں تو وہ دونوں موجود، کسی دوست کے پاس پہنچوں تو ان کا نزول، کسی بھی جگہ مجھے تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ انکل حکیم نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ میرے باپ نہیں ہیں بلکہ چچا ہیں۔ میرے والدین کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں اور چچا میری پرورش کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ انکل حکیم کے بارے میں شبہ کا شکار رہی۔ اگرچہ وہ میرے چچا تھے، میری جائیداد کے متولی تھے، تو کم از کم ان کا انداز خادمانہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے تھے۔ اپنے اختیارات کو انہوں نے ہمیشہ ہی میرے خلاف استعمال کیا۔ یعنی جو کام میں نے کرنا چاہا اور انہیں پسند نہ ہوا تو انہوں نے نہایت نرمی اور سادگی سے کہہ دیا کہ یہ کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ مختلف طریقوں سے مجھے روک لیتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنا لہجہ تلخ نہیں کیا۔ اب تم خود سوچو، اس طرح کہیں زندگی گزرتی ہے؟ میں عجیب و غریب حالات کا شکار تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا مستقبل کیا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ گھر میں انکل حکیم تھے، چند ملازم تھے یا پھر خاتون صاحبہ تھیں جنہیں میں دائمہ کہہ کر پکارتی تھی۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ انہوں نے کب سے میری نگرانی سنبھالی تھی، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے انہیں ہی اپنے قریب دیکھا تھا اور وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔
میں نے دائی ماں کو ہوش سنبھالنے کے بعد وہ مقام دینا چاہا جو احترام کا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف خادمہ ہیں، انہیں خادمہ ہی رہنے دیا جائے۔ تم بتاؤ، یہ حالات عجیب و غریب نہیں تھے؟ میرے ذہن میں بغاوت کیوں نہ بیدار ہوتی؟ بارہا میں نے حکیم عارفی سے اس بارے میں سوال کیا، لیکن وہ یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ وہ صرف میرے متولی ہیں اور اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ایک رات میں نے حکیم عارفی کو کچھ پراسرار آدمیوں سے ملاقات کرتے دیکھا۔ یہ 3 افراد میرے لیے بالکل اجنبی شکل و صورت کے حامل تھے اور میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حکیم عارفی ایک پروقار شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان تینوں کے سامنے میں نے انہیں بہت مؤدب محسوس کیا، اور کچھ ان کے الفاظ ایسے تھے جنہوں نے میرے تجسس کو بری طرح بھڑکا دیا، اور میں نے غور سے ان کی گفتگو سنی۔ موضوع میں ہی تھی، وہ میرے بارے میں حکیم عارفی سے معلومات حاصل کر رہے تھے، اور حکیم عارفی ان سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں یہاں ان کے پاس پرسکون ہوں۔ ان میں سے ایک نے حکیم عارفی سے کہا کہ اگر مجھے کسی قسم کی الجھن یا دقت پیش آئی تو عارفی صاحب کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا، جس پر حکیم عارفی گڑگڑانے لگے۔ یہ ساری گفتگو میرے لیے اس قدر تعجب خیز تھی کہ میں ساکت ہو گئی، اور اس وقت تک میرے قدم وہاں جمے رہے جب تک وہ لوگ گفتگو کرتے رہے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن وہ رات میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ اسی رات میرے ذہن میں ایک انوکھا تصور جاگا اور میں نے سوچا کہ در حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ یہ لوگ میرے پرورش کرنے والے ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے میری پرورش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ دوسرے دن حکیم عارفی سے پھر اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پریشان لہجے میں کہا کہ میں کوئی بھی ٹینشن نہ لوں، وہ خود بہت پریشان ہیں۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی، میں خود سے اجنبی ہو گئی تھی۔ ہفتوں میں نے مختلف ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میرے والدین کون ہیں۔ عجیب و غریب انکشافات ہوتے تھے مجھ پر، کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے دائمہ سے بھی یہ سوال کیا اور وہ لرز کر خاموش ہو گئیں۔ پھر جب میرا ذہنی ہیجان انتہا کو پہنچ گیا تو ایک دن میں نے دائی ماں کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ حکیم عارفی اس رات موجود نہیں تھے۔ میں نے خوفناک لہجے میں کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گی، ورنہ وہ مجھے میرے بارے میں بتائے۔ میں دائی ماں کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے لرزتے لہجے میں قسمیں کھا کر بتایا کہ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی سوائے اس کے کہ میرا تعلق ایران کی ایک بڑی شخصیت سے ہے اور میں مصری نہیں ہوں۔ حکیم عارفی میرے لیے صرف خادم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے ہی دائی ماں کو میری نگرانی کے لیے ملازم رکھا تھا۔ میں نے حیرت سے یہ الفاظ سنے۔ پھر میں نے دائی ماں سے سوال کیا کہ ایران کی وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جس سے میرا تعلق ہے، اور میری مصر میں پرورش کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بیچاری نے یہی جواب دیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، صرف ایک نام اتفاقیہ طور پر اس کے علم میں آیا ہے جس سے کسی بھی شکل میں میرا تعلق ہو سکتا ہے، اور وہ ہے فصاحت خاطری۔ اس نے کہا کہ اس شخصیت کے نام پر اکثر حکیم عارفی سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں اور ان کا تعلق میری ذات سے ہے۔ بوڑھی اور عورت کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ واقعی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے مجھے ایک لمحہ سکون کا نصیب نہیں ہوا۔
میں اپنی ذات کی تلاش میں سرگردہ ہو گئی اور اس کے لیے میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ حکیم عارفی مجھے کچھ نہ کرنے دے گا۔ جو کچھ کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ دائبہ کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری اس حرکت کی اطلاع فوراً حکیم عارفی صاحب کو دے دے گی، کیونکہ بہر طور وہ اس کی ملازمہ تھی۔ اس لیے میں نے اپنی رہائش گاہ چھوڑ دی اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہی۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی خفت سوار ہے کہ کسی بھی طرح اپنی ذات کی شناخت کر لوں۔ باقی تفصیلات وہی ہے جو میں تمہیں بتا چکی ہوں، یعنی اتفاقیہ طور پر میں پروفیسر متھون سے واقف ہو گئی، اس کا منصوبہ میرے علم میں آ گیا اور پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کسی طرح اس جہاز تک پہنچ جاؤں جو ایران جا رہا ہے۔ چنانچہ جہاز میں داخل ہونے کے بعد پروفیسر متھون کے منصوبے کے مطابق یہاں پہنچ گئی۔ مجھے یہ تابوت حیرت انگیز طور پر خالی ملا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن میں نے اسے غنیمت سمجھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہارا ہے۔ لڑکی جس انداز میں سچ بول رہی تھی اس پر اب مجھے حیرت نہیں تھی، کیونکہ میں رمیش کی قوتوں سے واقف تھا، لیکن یہ بات میں نہیں جانتا تھا کہ اس سچ کا رد عمل آئرن فیرین پر کیا ہوگا۔ اس کا نام بھی تعجب خیز تھا۔ یہ ایرانی نام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کم بخت کی کیا شخصیت ہے، اور اس سے تو وہ اور زیادہ الجھ گئی تھی، لیکن الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ میں تو بس اپنے لیے ہی پریشان تھا۔ رمیش نے میرے ذہن میں کہا، یہی تو زندگی ہے۔ کیا تمہیں یہ کہانی دلچسپ نہیں محسوس ہوئی؟ اب یہ لڑکی ایران جائے گی اور اس شخص کو تلاش کرے گی جس کا نام فصاحت خاطری ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت کیا ہے۔ کیا تم اپنی روحانی طاقت سے یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ نہیں، میری روحانی قوتیں ایک محدود دائرہ عمل رکھتی ہیں اور ہم پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، خاص طور سے موجودہ حالات میں جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ کوئی بھی ہو میری طرف سے جہنم میں جائے، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا۔ آئرن فیرین پر نگاہ اٹھی تو وہ شدید حیرت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے میرا گریباں پکڑا اور سرد لہجے میں بولی، تم کیا ہو؟ کون ہو؟ مجھے بتاؤ، جواب دو، ورنہ در حقیقت میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ارے اب کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ تم ان باتوں سے واقف ہو گئے ہو جو میں اپنے وجود میں سے بھی چھپا کر رکھتی ہوں۔ میری زبان تمہارے سامنے کیسے کھل گئی؟ میں نے تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیا؟ شاید سچائی کے ان جذبوں کی وجہ سے جو تمہارے سینے میں میرے لیے موجود ہے۔ نہیں، میں اس حد تک کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تم ہپناٹسٹ ہو اور تم نے میرا ذہن اپنی گرفت میں لے کر مجھ سے میرے بارے میں سب کچھ پوچھ لیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آئرن فیرین، تم کسی دیوانگی کا شکار نہ ہونا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں، میں بھی مصائب کا شکار ایک پریشان حال آدمی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس تابوت میں چھپ کر کیوں سفر کرتا؟ اطمینان رکھو، تمہاری کہانی نہ سننے کے برابر ہے میرے لیے۔ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو طے کر لیا تھا کہ اپنی زندگی کی کہانی دنیا میں کسی شخص کو بھی نہیں سناؤں گی، کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پھر میری زبان کیوں کھل گئی؟ یہ سب کچھ میرے حق میں بہتر نہیں ہوا۔ ایک بار پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں آئرن فیرین کہ میری ذات
کسی بھی طور تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گی۔ ان الفاظ کے علاوہ میرے پاس تمہیں اطمینان دلانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بالکل نڈھال ہو گئی ہے اور گہری سوچ کا شکار نظر آتی ہے۔ بہرطور رمیش کی خواہش کچھ بھی ہو، میں بلا وجہ اس لڑکی کے معاملات میں اپنے ذہن کو نہیں الجھانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل پریشان ہے اور خوف کا شکار ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ہمیں راتوں کو باہر جانا پڑتا۔ رمیش میرے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا۔ کئی بار اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تہہ خانے کی زندگی چھوڑ کر جہاز پر چلوں، کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکے گا، لیکن میں نے یہاں اس سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے طور پر جہاں جی چاہے جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد آئرن فیرین نے بھی تہہ خانہ سے باہر جہاز کے اوپر جانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ اب اس قدر حساس بساس نظر آتی تھی جیسے پہلے تھی۔ بس ایک ہی خیال اس کے ذہن پر سوار رہتا تھا کہ کہیں میں اس کی ذات کے لیے کوئی عذاب نہ بن جاؤں۔ میں اس خیال کو ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ پھر ایک چمکتی دوپہر، جہاز کی رفتار سست ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ رک گیا۔ ہمیں اس تہہ خانے میں بھی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اور آئرن فیرین اپنے اپنے تابوت میں موجود تھے۔ جہاز بالکل ساکت تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تہہ خانہ کے بیرونی دروازے پر آہٹیں سنائی دیں اور اس کے بعد بہت سی آوازیں قدموں کی چاپ کے ساتھ تہہ خانہ میں آ گئیں۔ تابوت اٹھائے جا رہے تھے۔ کیا ہم ایران پہنچ گئے ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا تابوت بھی اٹھا لیا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آئرن فیرین اپنی جگہ موجود ہے یا اسے کہیں لے جایا گیا ہے۔ میرے بدن کو ہچکولے لگتے رہے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تابوت بلندی سے سمندر پر پھینک دیا گیا ہو۔ اس کے نیچے گرنے کی رفتار اتنی ہی تیز تھی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو رکتے ہوئے محسوس کیا اور پھر مجھے کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ ساری کیفیتیں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار مجھے کسی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا، لیکن میں صورتحال سے بالکل بھی ناواقف تھا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے چمکتا ہوا آسمان نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی انسانی شکل بھی نظر آ جاتی تھی، لیکن اتنا مختصر حصہ کہ میں اسے دیکھ بھی نہ پاتا۔ جس جگہ مجھے رکھا گیا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن پھر جب کسی اسٹیمر کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو صورتحال کا اندازہ بخوبی ہو گیا۔ میرے تابوت کو جہاز سے اتار کر اسٹیمر میں رکھا گیا تھا اور اب اسٹیمر کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ منزل کیا تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا مجھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ آئرن فیرین کا تابوت ہے یا نہیں۔ دماغ چکرا رہا تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے وقت کا منتظر تھا۔ آنے والے وقت میں منصور کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، سنتے ہیں پھر آگے۔ یہ سمندری سفر میری توقع سے کہیں زیادہ طویل تھا۔ خدا خدا کر کے یہ جان لیوا سفر ختم ہوا اور اسٹیمر کا انجن بند ہو گیا۔ کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ غالباً اسٹیمر کو اب ساحل کی جانب چپوؤں کی مدد سے لے جایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکا لگا اور میرا سر خستہ حال تابوت کی چھت سے ٹکرا گیا۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے تھے۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ وہ صدیوں پرانے فرعون کی بجائے اس دور کے جیتے جاگتے انسان کو یہاں تک لائے تھے۔ یقینی طور پر آئرن فیرین کا بھی یہی حشر ہوا ہوگا، کیونکہ جھٹکا خوب زوردار تھا۔
اسی حالت میں تابوت کو اسٹیمر سے اٹھا لیا گیا۔ اندازے کے مطابق تقریباً 100 گز کا سفر طے کیا گیا، جس میں کہیں بلندی بھی چڑھنا پڑی تھی، کیونکہ اب صورتحال یہ تھی کہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہوا کے دوش پر اڑا چلا جا رہا تھا۔ لیکن یہ ہوا کا دوش نہیں تھا، بلکہ یقیناً 4 آدمی مجھے اپنے دوش پر سوار کر کے لیے جا رہے تھے۔ یہ سفر بھی تمام ہوا اور اس کے بعد مجھے کسی گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ کم از کم وہ جان لیوا جھٹکے اور ہچکولے تو ختم ہو ہی جائیں گے، لیکن صاحب کہاں، کمبخت ڈرائیور اناڑی معلوم ہوتا تھا۔ یہ سفر بھی 2-2.5 گھنٹے سے کم کا نہیں تھا۔ اس کے بعد گاڑی رکی اور مجھے تابوت سمیت باہر نکال لیا گیا۔ مجھے بند گاڑی میں لایا گیا تھا، کیونکہ تابوت کے ٹوٹے ہوئے سوراخ سے کھلے آسمان کی بجائے سیاہ رنگ کی چھت نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب کھلا آسمان اور تازہ ہوا مل رہی تھی، لیکن تقدیر کہاں ساتھ دیتی تھی، چھت پھر آ گئی۔ لیکن ایک ایسی خوبصورت چھت جس میں جھاڑ فانوس لٹکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد غالباً کسی تہہ خانہ کی سیڑھیاں طے کی جانے لگیں، اور پھر ویسا ہی ماحول ملا جیسا جہاز کی نچلی سطح میں تھا، خاموشی، سناٹا۔ لیکن یہ جگہ شاید ایئر کنڈیشنر تھی، کیونکہ ہلکی ہلکی کھنکی محسوس ہونے لگی تھی، اور یہ کھنکی اسی سوراخ سے داخل ہو رہی تھی۔ ابھی حالات ایسے نہیں تھے کہ اپنے اس نئے ٹھکانے کا یا اطراف کے ماحول کو جاننے کی کوشش کرتا۔ کسی بھی نئی جگہ کے بارے میں جب تک اندازہ نہ ہو جائے، میں کوئی کارروائی کیسے کر سکتا تھا؟ البتہ میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے، اور میں اس بات کا منتظر تھا کہ دوسرا تابوت بھی اندر لایا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد گہری خاموشی اور سناٹے کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی تھی، اور مجھ سے جب برداشت نہ ہو سکا تو میں نے اس طویل سفر کے بعد پہلی بار تابوت کا ڈھکن کو تھوڑا سا اٹھایا۔ تابوت کے سوراخ سے مجھے پہلے ہی ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب جب میں نے تابوت کا ڈھکن اٹھا کر باہر دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ دیواروں پر زمانہ قدیم کے مصر کی متعدد چیزیں آراستہ تھیں، جن میں انسانی سر، پتھروں سے بنی ہوئی تصویریں، مجسمے، مختلف تحریروں کے نمونے اور نہ جانے کیا کیا۔ ہال کا کمرہ کافی وسیع تھا۔ ایک جانب الماریاں نظر آ رہی تھیں، جن کے اندر لاتعداد موٹی موٹی خوبصورت کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کے قریب ایک وسیع و عریض میز، جس کے عقب میں ایک ریوالونگ چیئر، سامنے چند کرسیاں، فرش پر دبیج قالین، غرض ایک انتہائی قیمتی لائبریری کا نمونہ پیش کرتا تھا میرا یہ قید خانہ۔ ابھی میں اچھی طرح سے جائزہ بھی نہیں لے پایا تھا کہ دفتن ایک طرف روشنی نمودار ہوئی، اور میں نے جلدی سے تابوت کا ڈھکن بند کر لیا۔ کچھ قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید 2 افراد تھے۔ ان کے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھے۔ آوازیں میرے قریب آ کر رک گئیں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، مصر کے لوگوں نے 2 حکومتیں قائم کر رکھی تھیں، ایک بالائی مصر کی حکومت جو خاص وادی نیل میں تھی، اور دوسری زیر مصر کی حکومت جو نیل کے زیر حصے پر مشتمل تھی۔ پھر یہ دونوں حصے ایک ہو گئے، تاہم ان کے اتحاد اور مرکزیت کا سلسلہ مختلف اوقات میں جاری رہا۔ ان کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ شاید وہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے چکراتے ذہن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قدیم مصری تاریخ میں مجھے زبردستی ملوث کر دیا گیا تھا۔ میرا تو مصر سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔
دل چاہا کہ تابوت سے باہر نکل آؤں اور ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ بھائی اپنی تاریخ اپنے ذہن میں دہراتے رہو اور مجھے تو یہاں سے جانے دو، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کوشش میرے لیے کیسی کیسی زحمتوں کا باعث بنے گی، لہٰذا میں ایسے ہی دم سادھے پڑا رہا۔ اس شخص کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ پروفیسر متھون ہی تھا۔ آواز بھی کسی حد تک جانی پہچانی تھی۔ غالباً وہ اپنے کارناموں کے بارے میں اور اپنی تحقیقات کے بارے میں کسی خاص شخص کو بتا رہا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں دم سادھے پڑا رہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک پروفیسر اس لائبریری میں رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ شکر ہے کہ مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر تابوت کا ڈھکن کھولا اور باہر کی سنگن لینے لگا۔ قرب و جوار میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یقیناً یہ پروفیسر متھون کی رہائش گاہ تھی، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سمت جہاں میں نے داخلی دروازہ دیکھا تھا میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ ایک لمحہ تک سوچتا رہا اور اس کے بعد تابوت سے باہر نکل آیا۔ ادھر ادھر دیکھا اور یہ دیکھ کر طبیعت پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی کہ یہاں صرف میرا تابوت تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ پروفیسر نے اپنے لائے ہوئے تمام تابوتوں کو ایک جگہ کیوں نہیں پہنچایا تھا؟ مجھ میں ایسی کون سی بات تھی کہ مجھے تنہا اس تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا؟ بیچاری آئرن فیرین کو کہاں لے جایا گیا؟ ویسے وہ لڑکی اتنی چالاک تھی کہ مجھے امید تھی کہ مجھ سے پہلے وہ یہاں سے نکل بھاگے گی، لیکن اس کے بارے میں ذہن میں تجسس ابھر رہا تھا۔ دفتن میرے ذہن میں رامیش کا خیال آیا اور میں نے دانت پیستے ہوئے اسے آواز دی، لیکن افسوس رامیش کا کوئی جواب نہیں ملا۔ دل ہی دل میں میں نے اسے گھونسا دکھاتے ہوئے کہا، رامیش اب تم پر اعتماد کرنا انتہائی بیوقوفی ہے، خاص موقع پر تو میرا ساتھ تم چھوڑ جاتے ہو۔ اس وقت رامیش میرے پاس موجود نہیں تھا اور اس کے قرب کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے دوست پر واقعی کسی طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اندر سے ایک چوکور سی سیل نظر آ رہی تھی جو دروازے کی شکل تھی، ویسے پتھر ہی کی معلوم ہو رہی تھی، اور یہ دروازہ ہی تھا جو یقیناً کسی میکانزم سے کھولا جاتا ہوگا، کیونکہ اندر کوئی ہینڈل وغیرہ نہیں لگا تھا۔ دفتن باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں نے برق رفتاری سے تابوت کی طرف دوڑ لگا دی۔ تابوت کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اس میں لیٹ کر ڈھکنا بند کر لیا۔ قدموں کی چاپ میرے کانوں میں ابھر رہی تھی اور وہ سوراخ میرے لیے معاون ثابت ہو رہا تھا۔ کون اندر آیا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آنے والا اگر ایک ہے تو اس کی مرمت کر دوں اور یہاں سے نکل بھاگوں، لیکن یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ دروازے کو میں دیکھ چکا تھا۔ پتہ نہیں اسے کھولنے کا کیا طریقہ تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ قدموں کی چاپ تابوت کے قریب آ کر رک گئی اور 2 ہاتھ تابوت کو ٹٹولنے لگے۔ سوراخ سے مدھم سا سایہ نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد تابوت کا ڈھکنا کھل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ دوسری طرف مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن پھر کچھ انگلیاں میرے چہرے سے ٹکرائیں۔ وہ مخروطی نازک انگلیاں تھیں۔ اس کا اندازہ اس نازک سے لمس سے ہو گیا تھا جو میرے چہرے پر تھا۔ پھر ایک آواز ابھری، آہ، جیتا جاگتا، بالکل زندہ انسان کی مانند۔ نہیں ڈیڈی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ زندہ انسانوں کو قدیم مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ اے سنو، اگر تم زندہ ہو تو آنکھیں کھولو۔
मुझसे बातें करो। देखो, मैं सेमोनिया हूँ, सेमोनिया मिथुन। मगर तुम मुझे क्या पहचानते होगे? ओफो, तुम पता नहीं तुम जिंदा हो या फिर डैडी ही ठीक कहते हैं। मैंने दिल ही दिल में ये नाम दोहराया, सेमोनिया मिथुन। ये खातून क्या इतनी ही मासूम फितरत हैं या फिर मुझे अहमक बना रही हैं? कहीं प्रोफेसर को मुझ पर कोई शुबा तो नहीं हो गया? इसमें ही बेहतरी था कि दम साधे पड़ा रहूं। वो लड़की चंद लम्हात मुझे देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि कदीम मिस्रियों को अपने फ़न में इतना कमाल हासिल था। तुम मुझे बिल्कुल ज़िंदा इंसान लगते हो। अगर तुम ज़िंदा भी नहीं हो तो सुनो, मैं तुम्हें ज़िंदा कर सकती हूँ। मैं ऐसे उलूम जानती हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा कर लूँगी। क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए? क्या? दफ्तर लड़की की आवाज़ बंद हो गई। मैंने एकदम तेज़ रोशनी महसूस की थी। गालिबन वो दरवाज़ा फिर खुला था और कोई अंदर आया था। बहुत से कदमों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसके बाद प्रोफेसर मिथुन की आवाज़ उभरी, ओह सिमोनिया बेटे, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर रहा था। यहाँ क्यों आई हो? क्यों? क्या मुझ पर इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने पर पाबंदी है? क्या ये लाइब्रेरी सिर्फ़ आपकी मिल्कियत है डैडी? और क्या मैं गैर तालीम याफ्ता लड़की हूँ? अरे नहीं बेटा, तुमसे किसने कहा? तुम्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं कि ये वक्त हमारे चाय का है, और तुम्हें ये भी अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर चाय नहीं पीता। झूठ ना बोलिए डैडी। इतने अरसे से कौन मेरे साथ चाय पी रहा था, नाश्ता कर रहा था, खाना खा रहा था? क्या मैं तन्हा नहीं थी? बेबी, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं किस कदर अहम मिशन पर गया था? डैडी, इस मिशन से वापसी पर आप न जाने किस बेचारे को पकड़कर ताबूत में बंद कर लाए हैं। क्या वाकई ये मुर्दा है? हाँ बेबी, ये एक कदीम मम्मी है, एक ऐसे फ़िरौन की जिसके बारे में न जाने कितने इंसाफात बाकी हैं। अफलातून मेरे कावशों की जान है। मैं उसके बारे में जो तारीख और तहरीर मरतब करूँगा, उस पर दुनिया नाज करेगी और तुम्हें भी उस पर फ़ख्र होगा। मुझे इस वक्त फ़ख्र होगा डैडी, जब आप इस बेचारे को इस ताबूत से आज़ाद करके उसे ज़िंदगी के रास्ते पर धकेल देंगे। नहीं बेबी, शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये सदियों पहले मर चुका है। मैं किसी ज़िंदा इंसान को कभी मुर्दा तस्वुर नहीं कर सकती। सुनो, तुम ज़िंदा हो, ज़िंदा रहोगे। अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा कर लूँगी, ये मेरा वादा है। ठीक है बेबी, हम इस सिलसिले में किसी मुनासिब वक्त पर गुफ्तगू कर लेंगे। बाहर चलो भाई, मैं चाय पीऊँगा। प्रोफेसर मिथुन के अंदाज में बेहद प्यार था, लेकिन लड़की से वो जिस अंदाज में बात कर रहा था वो मेरे लिए ज़रा ताज्जुब खेज बात थी। मेरा ताबूत एक मर्तबा फिर बंद कर दिया गया और उसके बाद वो लोग चले गए, लेकिन मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे। ये लड़की वाकई अगर मुझे ज़िंदा करने पर तुली हुई है तो फिर जल्दी से ज़िंदा करे और फिर मेरी मदद करे ताकि मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिले। बेचारी आयरन फेरीन पर क्या गुजरी। जहन में बहुत से ख्यालात थे। एक बार फिर रामेश को पुकारा, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं था। फिर उस पर लानत ही भेजने को दिल चाहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब वो लोग चाय पी रहे होंगे और चाय के साथ मुमकिन है दूसरे लवाजमात भी होंगे। मेरे पेट में चूहों की धेका मस्ती से अतड़ियाँ भी तड़पने लगी थीं। यहाँ कुछ खाने को नहीं था।
कम अज़ कम जहाज़ में खाने की आसाइशें तो मुयस्सर थीं, किसी भी तरह सही, लेकिन हम दोनों खुराक हासिल करते रहे थे। लेकिन अब इस लाइब्रेरी में क्या हो सकता था सिवाय किताबों के। वक्त गुज़रता रहा, मुझ पर निकाहत तारी हो रही थी। अब कुछ न कुछ खाने को मिलना ही चाहिए था, खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। इस वक्त गालिबन रात का ही कोई पहर था जब दरवाज़ा एक बार फिर खुला। दूसरी तरफ से आने वाली रोशनी, जिसका अब सिर्फ एहसास होता था, इतनी तेज़ नहीं थी। कदमों की चाप मेरे करीब आकर रुक गई। थोड़ी देर के बाद इस हॉल नुमा तह खाने में रोशनी फैल गई। यकीनन तेज़ रोशनियां जलाई गई थीं। सुराख से रोशनी अंदर आ रही थी। उसके बाद कदमों की हल्की हल्की चाप मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैंने दिल ही दिल में कुछ फैसले कर लिए थे। फिर मेरे ताबूत का ढक्कन खुला और एक नफीस सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। वो खुशबू मैंने इस वक्त भी महसूस की थी जब पहली बार लड़की, जिसका नाम सेमोनिया था, मेरे पास आई थी। तो यकीनन इस वक्त भी वो मौजूद है। मेरी मुराद पूरी हुई थी। इस लड़की से अब गुफ्तगू कर ही लेनी चाहिए। वो एक बार फिर मेरे चेहरे को टटोलने लगी और फिर दर्द भरे लहजे में बोली, आह, तुम नहीं जागोगे? मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? जाग जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हुनूत नहीं किया गया है। तुम एक ज़िंदा इंसान हो। तुम्हारे चेहरे के एज़ा बताते हैं कि तुम ज़िंदा हो, और मेरा भी कुछ तजुर्बा है। लोग मुझे पागल कहते हैं, हालांकि मैं पागल नहीं हूँ। मैं हकीकतों की मुतलाशी हूँ। उठ जाओ, आंखें खोल दो, मुझसे बातें करो, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। देखो, मैं सेमोनिया हूँ, मैं सेमोनिया हूँ। मैंने पपोटे पटपटा कर आंखें खोल दी। उसकी निगाहें गालिबन मेरे चेहरे पर ही जमी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा। इंतहाई हसीन नुकूस की मालिक एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर बार बार देखने को दिल चाहे। उसके स्याह बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरा इंतहाई दिलकश नुकूश का हामिल था। मैंने उसके चेहरे पर बेपनाह खुशियाँ रख्शां देखीं। उसकी आँखों में रोशनियाँ झिलमिला रही थीं और फिर उसके खूबसूरत दांत आबदार मोतियों की तरह नुमायाँ हो गए। सुन ली ना तुमने मेरी बात? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं इंतहाई ज़हीन हूँ। और डैडी अपने फ़न में बिल्कुल नाकारा। सुनो, तुम खुद सोचो कि वो इंसान जो जिंदों के मानिद नज़र आते हैं, वो इतने कदीम मुर्दा कैसे हो सकते हैं? डैडी की बात मैंने कभी नहीं मानी और न कभी मानूंगी। बस मैं जानती हूँ कि वो दुनिया के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ज़िंदा लोगों को मम्मी बनाकर पकड़ लाते हैं और अपनी तहकीकात पर किताबें लिखते हैं। उठो, इस ताबूत में न जाने कब से लेटे हो। तुम्हारी कमर दुख गई होगी। उठो, प्लीज़ उठ जाओ। मैंने खामोशी से उसे देखा और फिर मेरी निगाहें उस दरवाजे की जानिब उठ गईं जहाँ से दाखिल हुआ जा सकता था। मुझे खौफ था कि कहीं प्रोफेसर फिर उसकी तलाश में यहाँ ना पहुँच जाएं। वो गालिबन मेरा मकसद समझ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, डैडी गहरी नींद सो रहे हैं। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर आई हूँ, और अगर वो उठने की कोशिश भी करेंगे तो कम से कम वो दरवाज़ा खोल कर बाहर ना आ सकेंगे, क्योंकि सब मुलाजिमीन अपने क्वार्टरों में सो रहे हैं। कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। तुम कौन हो? मैंने पहली बार सवाल किया। सेमोनिया, प्रोफेसर मिथुन की बेटी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें चेहरे से पागल लगती हूँ? नहीं। वेरी गुड, उठकर बैठो। क्या लेटे लेटे तुम्हारी कमर नहीं दुख गई?
میں تو اگر صبح دیر سے اٹھوں تو میری کمر میں سخت درد ہو جاتا ہے۔ تم نہ جانے کب سے اس تابوت میں لیٹے ہوئے ہو۔ میں نے کہنیوں کا سہارا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر نکل آؤ۔ اور یہ تمہارے جسم پر کیسا عجیب و غریب لباس ہے، تمہیں اس لباس میں شرم نہیں آتی؟ آتی ہے تو پھر لباس تبدیل کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ میرے پاس دوسرا لباس نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دوسرا لباس پیش کر دوں گی۔ تم دیکھنا، اب میں دنیا کے سامنے اپنی تحقیق پیش کروں گی۔ ڈیڈی حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کہ میں نے تمہیں زندہ کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں زندہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا تھا۔ اگر تم نہ جاگتے تو میں تمہارے جسم پر سوئیاں چبھوتی۔ دیکھو سوئیاں ساتھ لے کر آئی ہوں میں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سفید سوئیاں میرے سامنے کر دیں اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا، ورنہ سوئیاں میرے جسم میں چبھوئی جاتی اور مجھے یہ بھی برداشت کرنا پڑتی۔ لڑکی میرے اندازے کے مطابق کسی قدر خطبی یا پاگل معلوم ہوتی تھی۔ اس نے خود بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تھی وہ کہ مجھے اس کے پاگل پن پر دکھ ہونے لگا، اور اس کے بعد اپنے پاگل پن پر کہ میں ابھی تک یہاں موجود ہوں اور اس کے پاگل پن پر اظہار افسوس کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے کڑھاتی آواز میں اس سے کہا، سیمونیا، اب جب کہ تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے تو کیا تم یہ جانتی ہو کہ زندہ انسانوں کو زندگی کی دوسری ضروریات بھی درکار ہوتی ہیں؟ ہاں، شاید، یقیناً، میں سمجھ گئی، تم بھوکے ہو۔ تم واقعی بے حد ذہین لڑکی ہو، کون تمہیں پاگل سمجھتا ہے؟ بس ڈیڈی ہی ذرا زیادہ ناز برادریاں برداشت کرتے ہیں میری۔ وہی کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پر کچھ کمزور ہو گئی ہوں۔ کیا میں تمہیں کمزور نظر آتی ہوں؟ دیکھو، میں نے کیسے پہچان لیا کہ تم بھوکے ہو۔ واقعی کمال ہے، حالانکہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم میرا شاہکار ہو۔ میں ڈیڈی کے پراسرار علوم سے تنگ آ گئی ہوں۔ کیا تم ڈیڈی کے بارے میں تفصیلات جانتے ہو؟ نہیں، لیکن کھانے سے پہلے میں کسی بھی قسم کی تفصیلات میں دلچسپی نہیں لے سکوں گا۔ اوہ ہاں، کچن میں بہت کچھ موجود ہے، آؤ باہر چلو۔ اور اگر تمہارے ڈیڈی یا دوسرے ملازموں نے مجھے دیکھ لیا تو؟ میں تم سے کہہ چکی ہوں نا کہ اس وقت اندرونی حصہ خالی ہے، ملازمین بیرونی حصے میں ہیں۔ رات کے لیے کوئی ملازم اندر نہیں ہوتا اور ڈیڈی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ بند ہیں۔ اگر وہ زور زور سے دروازہ پیٹیں گے تو میں دروازہ ہی نہیں کھولوں گی، کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ آؤ اطمینان سے بیٹھیں گے، وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ میں فرعونوں کے شکستہ اور شرمناک لباس میں اس کے ساتھ اس دروازے سے باہر نکل گیا جس سے مجھے اندر لایا گیا تھا۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنے تابوت کو الوداع کہہ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنے کا میکانزم اب مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ ایک نامعلوم سا چوکور خانہ تھا جو دور سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اسے دبانے سے دروازہ سلائڈنگ ڈور کی مانند ایک طرف ہٹ جاتا تھا۔ وہ غالباً پتھر ہی کا بنا ہوا دروازہ تھا۔ دوسری طرف پہنچ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ دروازہ بند ہونے کے بعد دیوار پر دروازے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ انتہائی نفاست سے بنایا گیا تھا۔ جس جگہ میں پہنچا تھا وہ جگہ اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھی۔ اس کمرے کو بھی نشست گاہ کہا جا سکتا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت آبنوسی فرنیچر سجا ہوا تھا، لیکن لڑکی اس کمرے میں نہیں رکی اور آگے بڑھتی رہی۔
پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، ڈیڈی کا کمرہ یہاں سے بہت دور ہے، میں تمہارے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتی ہوں اور لباس کا بھی۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، دوسرا لباس بھی لے آؤں گی، ڈیڈی کا لباس تمہارے بدن پر یقیناً ٹھیک ہوگا، بس وہ تم سے قد میں تھوڑے بڑے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، چل جائے گا، وہ بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نشست سے کھڑا ہو کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر کسی طرح پروفیسر متھون اپنے کمرے سے نکل آئے تو بھاگنے کے لیے مجھے کون سا راستہ مل سکتا ہے۔ نکاحت واقعی شدید ہو رہی تھی، بھوک اور پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت ٹرالی میں کھانے پینے کی اشیاء اور کافی سامان سجائے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت یہ لڑکی میرے لیے فرشتہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں ٹرالی پر ٹوٹ پڑا۔ سیمونیا مجھے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور میں اخلاقاً اس سے کھانے کے بارے میں پوچھ نہ سکا۔ پھر اس نے بڑے پر اخلاق انداز میں میرے اور اپنے لیے کافی بنائی اور خود میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کافی ختم کر کے پیالی ایک طرف رکھ دی، پھر چند لمحات کے بعد بولی، اور کوئی چیز لاؤں؟ کافی اور بنا لاؤں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کافی بہت پسند ہے۔ نہیں شکریہ، میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارے اس احسان کا صلہ کس طرح ادا کروں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم بھی تو میری خواہش پر جاگ اٹھے ہو۔ کب سے سو رہے تھے اس تابوت میں؟ شاید صدیوں سے، میں نے ایک کراہ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا تم واقعی فرعون ہو؟ اس نے کسی قدر حیرانی سے پوچھا۔ فرعون ہماری اصطلاح میں کسی اور کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن جو فرعون تم مجھے سمجھ رہی ہو، میں وہ فرعون نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم وہ نہیں ہو سکتے۔ ارے میں نے تو تمہارے لیے لباس ہی نہیں لائی۔ تمہیں یقیناً اس لباس سے الجھن ہو رہی ہوگی۔ وہ دیکھو سامنے غسل خانہ ہے، تم اس میں چلے جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے لباس لاتی ہوں۔ پہلے تم لباس لے آؤ، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، فکر مت کرو، میں تمہارے لیے لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں دروازے سے دے دوں گی۔ جاؤ نہا لو پلیز، پتہ نہیں کب سے نہیں نہائے ہوگے، شاید صدیاں ہو گئی ہوں گی، اس نے کہا اور ایک بار پھر کمرے سے نکل گئی۔ میں اللہ کا نام لے کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ گرم پانی نے جسم کے تمام مسامات کھول دیے تھے۔ اب تک میں جس عذاب میں مبتلا رہا تھا اچانک ہی سر سے اتر گیا تھا۔ لڑکی مجھے لباس لا دے تو پھر کسی طرح اسے بہلا پھسلا کر یہاں سے نکل جاؤں۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ چند لمحات کے بعد غسل خانے پر ہلکی سی دستک کی آواز ابھری اور میں نے دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ سے لباس لے لیا۔ یہ ایک قیمتی سوٹ تھا، قمیض کے ساتھ ٹائی بھی تھی۔ میں نے پتلون پہنی تو پائچے ایڑیوں سے نیچے جاتے محسوس ہوئے۔ پروفیسر متھون کے قد و قامت کا میں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن بہر طور اس کے پینچوں کی لمبائی 2-3 انچ لمبی تھی۔ تاہم میں نے پائچے نیچے سے موڑ لیے اور قمیض پہن کر باہر نکل آیا۔ اس نے ٹائی میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹائی بھی ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ڈیڈی نے یہ سوٹ دوسرے کمرے میں لٹکا دیا تھا۔ اگر وہ اسے اپنے ہی کمرے میں لٹکا دیتے تو اس کا حصول میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ڈیڈی کی ڈریسنگ الماری ان کے کمرے ہی میں ہے اور کمرے کا دروازہ باہر سے میں نے بند کر رکھا ہے اور اسے کھولنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ وہ ہنس پڑی، پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جوتے بھی ہیں، جوتے بھی پہنو، سوٹ پہنو، ٹائی باندھو، میں دیکھوں گی کہ زمانہ قدیم کا فرعون اس دور جدید میں یہ سوٹ پہن کر کیسا لگتا ہے۔ میں نے ٹائی باندھ کر کوٹ پہن لیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
डैडी की तमाम थ्योरी बेकार होकर रह गई। अब देखो ना, वो तो कदीम दौर पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिसर्च मेरे सामने है। इंसान हर दौर में यकसा है, सिर्फ लिबास और ख्यालात का फ़र्क होता है। क्या समझे तुम? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मैंने जल्दी से जवाब दिया। अब लुत्फ़ आएगा। डैडी मम्मी को तलाश करते फिरेंगे और मम्मी मेरे पास मौजूद है। मम्मी? मैंने हैरत वाले अंदाज में पूछा। हाँ, मेरा मतलब है फ़िरौन की मम्मी। ओह सॉरी, माफ़ करना, मैं तुम्हारी मम्मी समझा था। ओह, मेरी मम्मी नहीं है, कभी नहीं थी, बस डैडी ही थे, उसने किसी कदर अफसरदा होकर कहा, और फिर उसके चेहरे पर गहरे गम के साए नज़र आने लगे। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी मम्मी होती तो कैसा लगता मुझे। तुम्हारी मम्मी थी? उसने मुझसे सवाल किया और मैं बुखलाए हुए अंदाज में उसकी सूरत देखने लगा और फिर जल्दी से बोला, हाँ थी, कभी थी, लेकिन अब नहीं है। अब तो खैर कोई नहीं होगा तुम्हारा, सदियों पुरानी बात है। डैडी ने वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। क्या तुम इस ताबूत में मुतमईन और खुश थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। खैर कोई बात नहीं। हाँ, अब ये बताओ कि अब क्या करोगे? मैं सुबह को डैडी के साथ नाश्ता करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नाश्ता पहुँचा दूँगी, तुम उसकी फ़िक्र मत करना। आओ, मैं तुम्हारे आराम के लिए एक जगह बता दूँ, तुम आराम से सो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उससे कहा। उसके बाद वो मुझे उस कमरे से निकाल लाई। फिर उसने एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, इस कमरे में कोई नहीं रहता, इसलिए ये तुम्हारे लिए मौजू तरी है। तुम चाहो तो मैं ये दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, ताकि किसी को शक ही ना हो सके। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दरवाज़ा खुला ही रहने देना, मैं खुद ही एहतियाती करूँगा, मैंने घबरा कर कहा। ओके, फिर खुदा हाफिज़, आराम से सो जाओ। नाश्ता ज़रा देर से ज़रूर मिलेगा, लेकिन डैडी 10 साढ़े 10 बजे के करीब चले जाएंगे, उन्होंने मुझे अपना प्रोग्राम बताया था। ओके डियर सिमोनिया, खुदा हाफिज़, मैंने उससे कहा और वो मुस्कुराती हुई चली गई। मासूम लड़की अपनी मासूमियत में मेरे काम आ गई थी, लेकिन प्रोफेसर को जब ये बात मालूम होगी कि उसने एक मम्मी को आज़ाद करके भगा दी है, तो पता नहीं उसकी क्या कैफियत होगी। लेकिन मुझे इस वक्त किसी की कैफियत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि बस थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल भागूंगा। मेरे लिए ये जगह बिल्कुल अजनबी थी। ये भी अंदाज़ा नहीं हो सका था कि मैं कौन से शहर में हूँ और उसकी नौयत क्या है। वैसे प्रोफेसर ने ईरान का नाम लिया था, तो जाहिर है ईरान में ही होऊंगा, और ईरान के बारे में मेरी मालूमात कुछ भी नहीं थी। चुनांचे अब जो भी होगा देखा जाएगा। तकरीबन 1 घंटे तक मैं इंतज़ार करता रहा और फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। रात की तारीकी पर सन्नाटे की हुकूमत फैली थी। ये बात मुझे मालूम हो चुकी थी कि मुलाजिम अपने अपने क्वार्टर में सो रहे हैं। चुनांचे मैं राहीदारी में निकल आया और राहीदारी उबूर करता हुआ अंदाजे की बिना पर इमारत की बैरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं सदर दरवाजे से बाहर था। बाहर एक खूबसूरत सा लॉन था। एक साइड में 3-4 क्वार्टर बने हुए थे। यकीनन यही मुलाजिमों के क्वार्टर थे। उसका मतलब है प्रोफेसर यहाँ के मतमूल लोगों में से है। मुझे उस बात से कोई सरोकार नहीं था। कंपाउंड में कार खड़ी हुई थी, लेकिन उस कार से भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मैं तो यहाँ से फ़रार चाहता था। चुनांचे सामने की तरफ से बाहर निकलने की बजाय मैंने कंपाउंड की दीवार फांद कर यहाँ से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। उसके बाद दीवार फांद कर बाहर कूद गया और उसके बाद रात की तारीकी में एक सिमत चल पड़ा। मैं जिस सिमत सफ़र कर रहा था
یہاں گھاس کا چھوٹا سا میدان پھیلا ہوا تھا، اکا دکا مکانات میں روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تن بتقدیر تھوڑی دیر چلتا رہا اور پھر ایک پکی سڑک پر پہنچ گیا جو سیدھی چلی جاتی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر لاتعداد روشنیاں لگی ہوئی تھیں اور پوری سڑک روشنی میں نہائی ہوئی تھی، لیکن میرے پاس خود کو چھپانے کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کسی مناسب سی جگہ پہنچ جاؤں تاکہ پروفیسر متھون مجھے تلاش نہ کر سکے۔ ویسے اب اس بات کے امکانات نہیں تھے۔ قدیم مصری فرعون اور میرے موجودہ حلیے میں کافی تبدیل ہو چکی تھی اور اب مجھے کوئی بھی قدیم انسان نہیں کہہ سکتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بائیں سمت ایک چوراہا نظر آیا اور میں اس طرف چل پڑا۔ چوراہے سے ایک سمت اختیار کر کے میں بالآخر ایک سبینہ ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچ گیا جس پر فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، لیکن دفتراً مجھے اس بات کا خیال آیا کہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں نے بے بسی کے انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیب میں پرس موجود ہے۔ بے اختیار ہو کر پرس کھولا اور یہ دیکھ کر سکون کی سانس لی کہ پرس میں کافی نوٹ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاغذات اور دوسری چیزیں بھی تھیں۔ باہر کھڑے ہو کر میں نے دوسری جیبوں کی تلاشی بھی لی اور مجھے کئی ایسی چیزیں ملی جن کا تعلق پروفیسر متھون سے تھا۔ یہ خوش بختی تھی کہ سیمونیا کے ہاتھ وہی لباس لگا تھا جس میں پروفیسر متھون کا پرس وغیرہ پڑا ہوا تھا، ورنہ کرنسی کا مسئلہ میرے لیے کافی ٹیڑھا ہو جاتا۔ میں اب زیادہ اطمینان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ میری جیب بھری ہوئی تھی۔ لوگ مختلف قسم کی تفریحات میں مشغول تھے۔ سبینہ ریسٹورنٹ میں رات کے ایک پہر گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اب آگے منصور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب تک آپ کو منصور کی سفر کیسی لگی؟ اپنی رائے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور آگے منصور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا ایران میں رہنا اس کے لیے کیسا ہوگا، جاننے کے لیے سنتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ۔